اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، ایسے جھوٹی قسمیں اٹھانے والوں سے خدا کبھی بھی راضی نہیں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں وَكُنَّا نُخَلِّفُنَا بِأَيُّهَا الثَّلَاثَةِ، ہم 3 جنے پیچھے رہ گئے تھے ان امر اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے سے ہم 3 جنے پیچھے رہ گئے تھے اس معاملے سے الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو توبہ کو خود رسول نے قبول فرمایا تھا، ہماری توبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ ہم 3 تھے جن کی توبہ کو قبول نہیں کیا، یعنی ہمارا جو تخلف تھا وہ تخلف قبول توبت کے بارے میں تھا، تخلف عن الغزو مراد نہیں ہے۔ یہ امام حضرت کعب بن مالک کا مقصد ہے اس کے کہنے کا۔ حین حلفوا لہ، جب وہ قسمیں اٹھائی تھیں، فبایعہم، حضور نے ان سے بیعت فرمائی تھی، واستغفر لہم، حضور نے ان کی مغفرت دعا فرمائی تھی، وارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا، مؤخر فرما دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملے کو، حتی قضى اللہ فیہ، یہاں تک اللہ نے فیصلہ فرمایا اس بارے میں، فبذالک، وہ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 جنے جو پیچھے رہ گئے، فرمایا ولیس للذی ذکر اللہ مما خلفنا عن الغزو، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم غزوے میں پیچھے رہنے والے 3 جنے تھے، انما هو تخلیفہ ایانا و ارجاؤہ امرنا امن حلفہ لہ واعتذر الیہ، یہ پیچھے رہنے سے مراد یہ ہے وہ تخلیفہ ایانا و ارجاؤہ، حضور کا مؤخر کر دینا ہمارے بارے میں توبہ کی قبولیت کا اعلان نہ فرمانا اور مغفرت کی دعا نہ فرمانا، یہ ارجاء۔ امن حلفہ لہ، وہ لوگ جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی حضور کے سامنے، واعتذر الیہ، حضور کے سامنے عذر پیش کیے تھے، فقبل منہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول فرمایا، اور ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو مؤخر فرمایا، تو ہمارے بارے میں مؤخر تاخیر قبول و توبہ کے بارے میں تھی، تاخیر جو تھی، تخلیف جو تھی، وہ تخلیف عن الغزو نہیں تھی مراد، چونکہ تخلیف غزو میں تو 80 جنے تھے، اور ان 80 جنوں میں سے تو باقیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کی وجہ سے، ان کی وجہ حضور کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبول فرما دی۔ ہمارے بارے میں یہی ہے کہ ہماری توبہ کی قبولیت کو مؤخر کیا گیا، جو اللہ نے بعد میں اعلان فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ جبلہ بن ایہم جو غسانی بادشاہ ہے، جس نے خط لکھا تھا حضرت کعب بن مالک کو، کل میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ اس کے تعلقات تھے انصار کے ساتھ، یہ بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شخص طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران کسی ایک عام آدمی کا پاؤں اس کے چادر پر لگ گیا۔ یہ خان صاحب تھا، بادشاہ، شاہانہ مزاج کا آدمی، جب اس پر اس کا پاؤں پڑا، تھوڑا بہت اس کو کھچاؤ بھی ہوا ہوگا، اس نے جا کے تھپڑ اس کو رسید کر دی ایک بندے کو جس نے اس پہ پاؤں رکھا اس کے چادر پر، جو تھپڑ جو رسید کی وہ بھی تو بادشاہ تھا، خوب ہٹا کٹا، اس کو جو مارا تو اس کی ناک کی ہڈی بیچارے کی ٹوٹ گئی۔ عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا قصاص، اس کا قصاص ہوگا۔ جی میں رئیس آدمی، یہ ایک عام آدمی، کیا رئیس کے بدلے میں اس عام آدمی سے کے بدلے میں رئیس سے قصاص لیا جائے گا؟ فرمایا القصاص، اللہ کا قانون قصاص کہتا ہے، یا اس کو راضی کر۔ دوسری صورت یہ ہے اگر تو اس طرح کے قصاص کے لیے تیار نہیں ہے تو اس پارٹی کو تو راضی کر، اگر راضی نہیں کرتا پھر قصاص ہے۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں جو 2 آپشنوں میں سے ایک آپشن پر غور کرنے کے لیے موقع دو۔ فرمایا ٹھیک ہے تو موقع دے، تجھے غور کر لے، جو دونوں صورتوں میں تجھے پسند ہو۔ اب یہ اس نے راتوں رات اپنے قبیلے کے سمیت بھاگ کے چلا گیا۔ پھر اس کی زندگی ایسے گزرتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ایک صحابی، غالباً حضرت حذیفہ بن یمان ہے یا کوئی اور، گھومتے سیر سپاٹے پہ جاتے اس سے بھی کہیں پتہ لگ گیا کہ جبلہ بن ایہم جو ہے وہ تخت لگائے بیٹھا ہے۔ اب اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ مدینے سے ایک شخص آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے،
تو اس کو جب پیغام ملا تو وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کے اخلاق سے اور دوسری چیزوں سے واقف تھا. اس نے کہا اچھا آیا ہوا ہے جہاں، اس کو کہو کہ آ جائے یہاں. تخت بیٹھا ہوا تھا بڑے پرمزین اسی تخت پر. جا کر اس کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اسی سے ملا، اور ملنے کے بعد اسے حال حوال لیا. کیا حال حوال ہے؟ عمر فاروق کی خلافت چل رہی ہے. اس کو اس نے شرمایا کہ تو خامخواہ کے لیے مرتد ہو کر بھاگ کر آ گیا، تو واپس چل. اس نے کہا میرے 2-3 شرطیں ہیں، اگر قبول کرو گے تو میں واپس چلنے کے لیے تیار ہوں. کیا کیا؟ ایک شرط یہ ہے کہ جب تو مجھے واپس لے جائے حضرت عمر فاروق مجھے معاف کریں، اس کسی قسم کا قصاص نہ لیں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں. دوسرا شرط یہ رکھا کہ جب میں واپس چلوں تو حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے دیں. اس نے کہا یہ بھی قبول. تیسرا شرط اس نے یہ کیا کہ میں جب واپس آؤں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد مجھے خلیفہ بنایا جائے. تو اس صحابی نے غالباً حضرت حذیفہ ہیں یا سائیں بیروارن جی تکیری رمی مابدو، نام مجھے صحابی کا یاد نہیں آ رہا، مجھے ذہن میں یہی پڑ رہا ہے غالباً حضرت حذیفہ بن یمان ہے یا کوئی اور صحابی ہے. اس نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ خلافت کا مسئلہ صحابہ کا مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا. بہرحال یوں رات گئی بات گئی. یہ شخص واپس آیا. واپس آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے احوال دیا کہ یہ معاملہ ہوا. بجیلہ سے میری ملاقات ہوئی، جب اللہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے یہ شرطیں رکھیں. آخری شرط اس نے یہ رکھی، میں نے اس کو نہیں مانا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ بھی تو اس کی مانتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ کم از کم اسلام میں تو آتا، پھر دیکھا جاتا خلافت کا مسئلہ کوئی اس کے بس کی بات تو نہیں تھی، کسی کے بس کی بات تو نہیں تھی. یہ بھی تو اس کی شرط مان دیتا. اسلام میں آنے کے بعد پھر وہ خود بخود سدھر جاتا. بہرحال یہ بعد میں مسلمان ہوا، آیا اور مسلمان ہو کر مرا ہے، اور مسلمان ہو کر وہ شخص فوت ہوا. یہ تھا جبلہ بن ایہم، اسی نے جو خط لکھا تھا حضرت کعب بن